اور یہاں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں اب تک ہزاروں لوگ مارے گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ کیوں؟ ہمارے نبی کے زمانے میں لڑائی ہوئی ہے، لیکن مرنے والے لوگ کم ہیں، بچنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ کیوں؟ نبی نے معاف کیا، بدلہ نہیں لیا۔ نبی نے مدد کی، مدد سے ہاتھ نہیں کھینچا۔ نبی نے محبت کی، نفرت نہیں کی۔ 1984 کی رپورٹ ہے، 50 سال کے اندر اسلام امریکہ میں کتنا پھیلا ہے پتا ہے؟ 235% اسلام پھیلا ہے۔ اور عیسائیت کتنی پھیلی؟ 47%۔ پیسہ لگا کر، ایٹم بم گرا کر کے بھی عیسائیت نہیں پھیلی۔ ایٹم بم گرا کر کے، پیسہ سے سودا کر کے بھی عیسائیت نہیں پھیلی۔ اور بے پیسے کے، بے سر و سامان، بغیر طاقت کے اسلام 235% پھیل گیا۔ کیوں؟ انگریز مورخ لکھتا ہے مسلمان جب اذان سنتے ہیں مسجد میں ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس اتحاد کی وجہ سے اسلام پھیل گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بڑے نبی مل گئے اس امت کو، یہ اسلام پھیل گیا۔ محمد کی وجہ سے اسلام پھیلا، مسجد کی وجہ سے اسلام پھیلا، اتحاد کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ مسلمانوں کی غلطی کیا ہے؟ آج اس غلطی کی کتنی بڑی سزا مل رہی ہے کہ بلڈنگ کی بلڈنگ زمین بوس ہو گئی، ہزاروں بچے شہید ہو گئے، لیکن ابھی تک زمین آزاد نہیں ہوئی۔ کون سی غلطی مسلمانوں کی تھی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1257 میں خلافت تھی فلسطین میں، وہ فلسطین کی خلافت کیسے گئی آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حنفی ٹکرا گیا شافعی سے، شافعی ٹکرا گیا حنفی سے۔ ایک مسلمان مسلک کے نام پر دوسرے مسلمان سے لڑ گیا، لڑائی کی وجہ سے ان کی طاقت کمزور ہو گئی، دشمن نے اپنی طاقت مضبوط کر لی۔ جب تلوار چلی تو حنفی بھی نہیں بچا، شافعی بھی نہیں بچا۔ دوسری غلطی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، فلسطین کیسے غلام ہو گیا، اتنی بڑی زمین پر اسرائیل کیسے قابض ہو گیا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ جو گدی پر بیٹھا ہوا تھا اس کا نام تھا خلیفہ معتصم باللہ، اور اس کا وزیر جو تھا ابن القمی تھا۔ یہ جو گدی پر بیٹھا ہوا بادشاہ تھا یہ شیعہ نہیں تھا، سنی تھا، اور جو اس کا وزیر تھا جو دوسری کرسی پر بیٹھا ہوا تھا وہ شیعہ تھا۔ دونوں مسلک کے نام پر لڑ گئے، کرسی بھی گئی، حکومت بھی گئی، فلسطین غلام بھی بن گئے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، مسلمانوں کی حکومت اندلس میں 800 سال رہی۔ ایک لمحے کی غلطی سے مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ وہاں اسلام بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ غلطی کیا ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ باپ کا نام ہے ابو محسن، گدی پر بیٹھ کر کے حکومت کر رہا۔ بیٹا وزیر ہے ابو عبداللہ۔ باپ بیٹے کی لڑائی میں 800 سال کی حکومت مسلمان کی چلی گئی۔ ایک بات یاد رکھیے، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے جو جادوگر آئے تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 3 لاکھ۔ 3 لاکھ لوگ مقابلہ کرنے کے لیے کس سے آئے تھے؟ اکیلے موسیٰ علیہ السلام سے۔ جیسے ابھی فلسطین سے مقابلہ کرنے کے لیے پوری دنیا آ گئی ہے، لیکن 100 چوٹ سنار کی، 1 چوٹ لوہار کی، فلسطین بھاری کوئی۔ اب 3 لاکھ جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے، اور مقابلہ کرنے کے لیے کس سے آئے تھے؟ رسی لے کر کے آئے۔ اس رسی کو کتنے اونٹ پر لایا گیا تھا؟ 3000 اونٹ پر لایا گیا۔ جس رسی کو سانپ بنانے کے لیے 3 لاکھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، وہ اونٹ کتنے تھے؟ 3000۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 3 لاکھ۔ لیکن جادوگر مسلمان ہو گئے۔ جو موسیٰ کو شکست دینے کے لیے آئے تھے وہی شکست کھا گئے۔ جانتے ہیں یہ راز کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، میرے پروردگار، فرعون مسلمان نہیں ہوا، یہ جادوگر جو ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے یہ کیسے مسلمان ہو گئے؟ کہا، اے موسیٰ، وہ تمہاری داڑھی لے کر کے آئے تھے، وہ تمہارا کپڑا پہن کر کے آئے تھے، تمہاری نقل اتار رہے تھے،
میری رحمت نے گوارا نہیں کیا جو میرے محبوب کی نقل اتارے اس کو جہنم میں ڈالے، اس لیے ہم نے اس کو سجدے میں گرا دیا۔ کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات یاد رکھیے، ساری دنیا کو معلوم ہے اللہ کے رسول کے چچا مسلمان نہیں ہوئے۔ کون؟ ابو طالب۔ آپ کو حیرت ہوگی، اللہ کے رسول کے چچا ہیں، اسلام کا ساتھ دیا، مسلمان کا ساتھ دیا، مسلمان نہیں ہوئے۔ راز بتا رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، داڑھی نہیں رکھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ داڑھی کٹاتے ہیں اس کو گناہ مانیے کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، ایمان سلامت رہے گا، لیکن داڑھی کی توہین مت کیجیے گا۔ داڑھی اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ کھجلی ہوتی ہے، بیگن کھایا ہوا لگتا ہوں، یہ داڑھی کی توہین ہے۔ داڑھی اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ بوڑھا معلوم ہوتا ہوں، داڑھی کی توہین ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، داڑھی نہیں رکھنا مت رکھیے، توبہ کرتے رہیے، ایمان سلامت رہے گا۔ داڑھی کی توہین مت کیجیے گا، داڑھی نبی کی پسند ہے، توہین کریں گے ایمان چلا جائے گا۔ ابو طالب سے ہاتھ جوڑ کر کے آپ کے اللہ کے رسول نے کہا، چچا جان سجدہ کیجیے، میں معراج سے اللہ کے یہاں یہ تحفہ لے کر گیا، آپ اس سجدہ کو قبول کر لیجئے۔ میں معراج میں گیا تھا، عرش سے سجدہ لے کر کے آیا ہوں زمین پر، آپ اس سجدہ کو قبول کر لیجئے۔ ابو طالب نے کیا کہا؟ سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول نے، آپ گھٹنے کو زمین سے سٹائیے، سجدے میں جائیے، پیشانی کو زمین سے ٹیک دیجئے۔ تو ابو طالب نے کہا یہ مجھ کو قبول نہیں، سجدہ کرنے میں سر نیچے چلا جاتا ہے، سرین اوپر آ جاتی ہے، مجھ کو یہ طریقہ پسند نہیں۔ اللہ کے رسول کے تحفے کا انکار کیا، مذاق اڑایا، اللہ نے اسلام کی دولت سے محروم کر دیا۔ اللہ کے رسول گزر رہے تھے، درخت لمبا تھا، اللہ کے رسول کی لمبے جھک گئے، پیچھے سے حضرت علی آ رہے، وہ بھی جھک گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ علی تم تو پستہ قد ہو، تم اونچے تو ہو نہیں، تم کیوں جھک گئے؟ درخت لمبا تھا، اللہ کے رسول لمبے تھے، اس لیے جھک گئے کہ ٹھوکر نہ لگے، تم تو اتنے لمبے تھے نہیں، تمہیں جھکنے کی ضرورت تو نہیں تھی، کیوں جھک گئے؟ کہ میں درخت کو نہیں دیکھ رہا تھا، میں نبی کے سر کو دیکھ رہا تھا، نبی کا سر جھکا، میں نے بھی جھکا دیا، نبی کی ادا کے پیچھے ہماری کامیابی ہے، میں اپنی کامیابی کو ڈھونڈ رہا تھا، درخت کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، کھجور کھا رہے، سارے لوگ گٹھلی علی کے سامنے رکھتے، علی کچھ نہیں بول رہے۔ جب سب لوگ کھجور کھا کر کے فارغ ہو گئے تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ گٹھلی علی کے سامنے زیادہ ہے، کھجور علی نے زیادہ کھائی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا علی کیا بات ہے، گٹھلی تمہارے سامنے زیادہ کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ہماری طرف متوجہ ہوئیے، مہمان آ رہے ہیں۔ دسترخوان پر کھجور کھا رہے ہیں، سارے لوگ علی کے سامنے گٹھلی رکھتے ہیں، علی خاموش ہے، کچھ نہیں بول رہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ گٹھلی علی کے سامنے زیادہ ہے، کھجور علی نے زیادہ کھائی۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم تو کھجور کھا رہے ہیں، گٹھلی باہر نکال رہے ہیں، یہ لوگ گٹھلی سمیت کھجور کھا رہے ہیں۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔ تیسری بات سنیے، 17 سال ابھی ہمارے نبی کی عمر ہے، 17 سال، جنگ ہو گئی، بستی کے لوگ لڑ گئے تو ہمارے نبی آنسو بہانے لگے، اس کے بعد جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، جمعے کی رات ہے، دعا کیجیے،
اللہ فلسطین اور اسرائیل کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے، جنگ کو ختم فرمائے، امن اور صلح کی راہ کو اللہ مفتوح فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری عمر 17 سال ہے، لوگ جب جنگ کرنے لگے آپس میں تو میں سب سے زیادہ آنسو بہانے لگا، مجھے سب سے زیادہ غم ہوا، اور جیسے ہی اس جنگ بندی کا اعلان ہوا کہ کل سے جنگ نہیں ہوگی، سب کو بھائی بھائی بن کر کے محبت سے جینا ہے، کل کے دن کو بھول جانا ہے، بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارنا ہے، جیسے ہی اعلان ہوا مجھے 40 سال پہلے اتنی کبھی خوشی نہیں ہوئی تھی جس دن اس دن خوشی ہوئی۔